العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رحیم یار خان سے محمد عامر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کرنا عظیم ترین عبادات میں سے ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے، اور تمام قولی اور فعلی عبادات کو بھی دعا کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے رحمت، رضوان اور بخشش کا طالب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ازرہ تکبر میری عبادت نہیں کرتے عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، ان کی التجائیں سنتا اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راہ پائے۔ جب انسان مکمل یکسوئی، حضور قلب کے ساتھ اور اپنی زبان سے دعا بن کر نکلنے والے کلمات کے معانی پر تدبر کرتے ہوئے اور دعا میں ظاہری اور معنوی طور پر حد سے تجاوز نہ کرے، مثلا بہت بلند آواز سے دعا نہ کرے، اس لیے کہ فرمان الہی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اور اپنے پروردگار سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا میں حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگنے لگے جو اس نے بندوں پر حرام کر رکھی ہے، مثلا یہ کہ اللہ کی معصیت اور گناہ کی طاقت اسے حاصل ہو جائے۔ دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، دعا مانگتے مانگتے یہ سمجھنے لگے کہ قبولیت میں ناروا تاخیر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل۔ یعنی اگر انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا ضرور شرف قبولیت پاتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یقول قد دعوت فلم یستجب لی فیستحسر عن ذلک ویدع الدعاء، یعنی وہ سمجھنے لگتا ہے میں نے بہت دعا کی لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور پھر نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں جلد قبولیت کی دعا کرنا یا کسی چیز کے جلد وقوع پذیر ہونے کی دعا کرنا منع ہے۔ جس چیز کی جلد ضرورت ہو اسے جلد ہی مانگا جائے گا۔ چنانچہ صحیح احادیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا مانگتے ہوئے یوں کہا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا جو ساری تشنگی دور کر دے، جو مفید ہو ضرر نہ دے، جو جلدی نازل ہو اس میں تاخیر نہ ہو۔ اسی طرح بیمار کی شفا یابی کے لیے دعا میں بھی اس قسم کے الفاظ وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو ہے بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ جب انسان قبولیت دعا کے موانع سے اجتناب کرتے ہوئے، جس طرح رزق حرام ہے، رزق حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی،
اور اسی طرح بہت سے اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی دعا جو ہے وہ رد کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قطع رحمی، اگر کوئی قطع رحمی کر کے رشتہ داروں سے ناطہ توڑ کے اگر بیٹھتا ہے تو اسے بھی، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ان موانع سے اجتناب کرتے ہوئے، رزق حلال کھاتے ہوئے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی بندہ حضور قلب کے ساتھ اگر وہ رجوع کرے گا، اللہ سے مانگے گا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو تمہارے دل یقین سے سرشار ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں بہت بڑا اللہ نے ہتھیار عطا کیا ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے انسان شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے چالاکیوں سے اور دنیا و آخرت کی مصائب اور مشکلات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں دعاؤں کی شکل میں عطا کی ہیں کہ ہم گھر داخل ہوتے ہوئے اگر دعا پڑھیں گے، گھر سے نکلتے ہوئے مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو پھر ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر ہم ان دعاؤں کو بھول جائیں، جو اکثر لوگ ان دعاؤں سے واقف ہی نہیں ہیں، جو گھر جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، سوتے ہوئے کون سی دعا ہے، کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سوتے ہوئے بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے رات بھر اس کے سرانے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکارنے، دعا کرنے کی اور اسی کی طرف رجوع انابت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم